اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صلوات حضرات گرامی قدر سامعین کرام، سورہ مبارکہ ہے نحل، 16واں سورہ قرآن پاک کا، اور اس کی اس آیہ کریمہ کو میں مسلسل اس عشر محرم کا عنوان قرار دیے ہوئے ہوں۔ اس آیت میں اللہ نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ نجات کی 2 شرطیں ہیں، ایمان لاؤ اور عمل صالح بجا لاؤ۔ اگر آپ دوسری آیتوں کی تلاوت اور دوسری آیتوں کا مطالعہ کریں قرآن مجید کا، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ پروردگار نے مختلف سوروں میں، مختلف آیتوں میں انہی دونوں چیزوں کو بنیاد اور اساس قرار دیا۔ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین، قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے کوہ طور کی، اور قسم ہے اس امانت دار شہر مکہ کی۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، رب کائنات، خالق ارض و سما، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، ابصر الناظرین، اسمع السامعین بول رہا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین کیمیاوی اجزاء دے کر دنیا میں بھیجا، ہم نے پیدا کیا، خلقنا، تمہیں احسن تقویم بنایا، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم ہی نے انسان کو جہنم کی پستیوں میں ڈھکیل دیا۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے وہ جہنم کی پستیوں سے بچا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا ہم نے انسان کو جہنم کی پستیوں میں ڈھکیلا، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ جو مومن ہے، جو اچھا عمل کرتا ہے، اس سے ہم نے جہنم کی گہرائیوں سے، جہنم کی پستیوں سے بچایا ہوا ہے۔ یہ سورہ والتین، اور اب پھر سورہ نحل، بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، مرد ہو یا عورت، اللہ کہتا ہے شرط یہ ہے کہ ایمان رکھو، ہے نا، تو ہم تمہیں بچا لیں گے، ہم تمہیں وہ اجر جزا میں تمہیں وہ اجر عطا کریں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو تمہارے عمل سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا۔ تو پروردگار نے 2 چیزیں قرار دی بنیاد، ایمان اور عمل صالح۔ اب میں اپنے بزرگوں کے سامنے
नौजवानों के सामने और बच्चों के सामने एक जुमला कहना चाह रहा हूँ कि कुरान हमें ये पैगाम देता है कि अगर ईमान ले आए तो नजात, अमल सालेह कर लिया तो नजात, ऐसे ही है ना। और आयतें मैंने आपके सामने पढ़ दी जिनमें अल्लाह ने नजात की ज़मानत दी है। सूरह वल असर किसको याद नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल असर कसम है गुजरते हुए ज़माने की, इन्नल इंसाना लफी खुस्रिन, सारी इंसानियत खसारे में है, इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। देखिए इस जुमले की ताकत देखिए कुरान में। ज़्यादा आयतें नहीं पढ़ूंगा मैं, लेकिन मुझे जुमला कहना है और फैसला करवाना है। सारी इंसानियत खसारे में, घाटे में, नुकसान में, अल्लाह कह रहा है। और उसके बाद क्या कहता है? इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, मगर वो कि जो ईमान लाया, जिसने अच्छा अमल किया है, वह तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र, और जो एक दूसरे को हक़ की वसीयत और सब्र की तलक़ीन करता रहा, उसे हम खसारे से बचा लेंगे। मैंने 3 मकामात की आयतें आपके सामने पढ़ दी, बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, नौजवानों के सामने। अब मुझे हक़ है ये कहने का कि देखो, ईमान कहते हैं अक़ीदे को, ईमान कहते हैं अक़ीदे को, ठीक है। आप ईमान कहें या अक़ीदा कहें या उसूल दीन कहें, इसके माना एक है। अल्लाह पहले क्या है उसूल दीन में? तौहीद। तौहीद यानी अल्लाह को एक मानना, है ना। तो अक़ीदा कहो या ईमान कहो या उसूल दीन कहो, इसके माना एक है ना। और अब दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है अमल सालेह। आप अमल सालेह कहें या आप इबादत कहें या आप फुरूए दीन कहें, इसके माना एक है। नमाज पढ़ते हैं, नमाज उसूल दीन में है या फुरूए दीन में? फुरूए दीन में है ना। और नमाज इबादत है। तो ईमान के मायने जो ईमान के मायने उसूल दीन, है ना। ईमान के मायने उसूल दीन, इबादत के मायने फुरूए दीन। अल्लाह कहता है कि जन्नत की ज़मानत 2 चीज़ों पर, ईमान पर, अमल सालेह पर। अब मुझे तारीख में नबी का जुमला मिला, जब मेरा अली जा रहा था खंदक में, तो नबी ने कहा ये अली नहीं कुल्ले ईमान जा रहा है। मौला बादक है बरदल ईमानो कुल्लुहु इलल कुफ्र कुल्ले, इतनी तमीज़ मानी है, आयत पढ़ी है। जरा मेरा साथ दिएगा, नबी ने क्या कहा? ये अली नहीं जा रहा, ये कुल्ले ईमान जा रहा है। और जब अली ने अमर का सर काटा और काट के नबी के पास आए, तो नबी ने क्या खूबसूरत जुमला कहा, कहने लगे ज़रबतो अलिय्यिन यौमल खंदक़ अफ़ज़लु मिन इबादत सकलैन, अली की एक ज़रबत सकलैन की इबादत से अफजल है। ईमान कहते हैं उसूल दीन को, इबादत कहते हैं फुरूए दीन को। मेरे नबी ने बता दिया कि उसूल दीन भी अली है, फुरूए दीन भी। आपने कैसे कह दिया? मैंने नहीं कहा, नबी ने कहा है ना, मेरे नबी ने कहा है। और आप देखो, दीन 2 ही चीज़ों पर मुश्तमिल है ना, ईमान है या अमल सालेह। कुछ चीज़ों को मानना है और कुछ चीज़ों को अमल में बजा लाना है, ठीक है ना। नमाज पढ़नी है, अमल है। रोज़ा रखना है, अमल है। हज करना है, अमल है। ज़कात देनी है, अमल। खुम्स निकालना है, अमल। ये सारा अमल है ना। कोई खैरात करने को, सदका दे दे, किसी मिस्कीन की, यतीम की मदद कर दिया आपने, ये अमल हो गया। और अल्लाह को मानना, अल्लाह के भाई भेजे हुए नुमाइंदों को मानना, उसकी किताबों को मानना, फरिश्तों को मानना, है ना, यह है उसूल दीन। ईमान है उसूल दीन, ठीक है। तो दीन इन 2 चीज़ों के ऊपर है। अब बयान को आगे ले जा रहा हूँ। देखो, दीन जिंदगी की तंजीम का नाम है, और तंजीम वही अमल के काबिल है जिसका बनाने वाला अल्लाह हो। एक मुख्तसर लफ्ज़ों के अंदर एक ऐसे मौजू की वजाहत करनी है जिससे एक सही और सालिम दीन की अलामत निगाहों के सामने आ जाएगी, ठीक है ना। तो क्या पाया कि दीन है जिंदगी की तंजीम का नाम। अब एक सवाल कर सकते हैं आप मुझसे भी और हर एक से
کہ جناب دین ہے زندگی کی تنظیم کا نام. میں نے کہا آپ نے کہا زندگی کی تو بہت سی قسمیں, انسان کی زندگی, حیوان کی زندگی, جانور کی زندگی, حیات قبل الموت, حیات بعد الموت, مرنے کے بعد کی زندگی, مرنے سے پہلے کی زندگی. تو آخر دین کس زندگی کی تنظیم کا نام ہے؟ جو ہے سوال ہے کہ آپ کا کہ جناب دین آپ جو کہہ رہے ہیں زندگی کی تنظیم کا نام ہے, تو آخر اس زندگی سے مراد کون سی زندگی ہے؟ جانور کے پاس بھی زندگی ہے, ٹھیک ہے نا, ہمارے پاس بھی ہے. تو کوئی عقل مند, اتنے عقل مند بیٹھے میرے سامنے ہے نا, کوئی عقل مند بھی دین اور آئین سے مراد حیوانی زندگی کا رابطہ اور حیوانی زندگی کا تعلق نہیں لے سکتا. اس سے مراد انسانی زندگی ہی کی تنظیم ہے. بڑی انہمات, بڑی بیداری سے آپ یہ سن رہے ہیں. آج 5ویں تقریر ہے, میں خستگی محسوس کر رہا ہوں, لیکن آپ کے ذہن اتنے بیدار ہیں کہ میں ممبر سے دیکھ رہا ہوں, مجھے اطمینان ہے کہ انشاءاللہ میرے کہے ہوئے الفاظ کو آپ کا ذہن قبول کر لے گا اور میں بیان کو آگے لے جاؤں گا, ہے نا. اچھا, تو اب طے یہ پایا کہ دین ہے انسانی زندگی کی تنظیم کا نام. اب اسلام پر, دین پر کوئی جملہ میں بعد میں کہوں گا, پہلے انسان کی عظمت پر ایک جملہ, تاکہ ہم معلوم کریں کہ انسان کیا چیز ہے, کہ انسان کیا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, منطق میں پوری بحث ہے. حوزہ ہائی علمیہ میں جب اسٹوڈنٹ طالب علم داخلہ لیتا ہے, وہاں جاتا ہے, تو اسے منطق کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, ہے نا. پہلی کتاب, پھر مڈل کتاب, پھر اوپری کتاب, اس میں بحث آتی ہے انسان کی ماہیت پر, کہ انسان کی ماہیت کیا ہے. کوئی اگر پوچھ لے کہ انسان کیا ہے, تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان حیوان ناطق ہے. پچھلی تقریر آپ کے ذہن میں ہے نا, تو میں آپ کے سماعت پر بھروسہ کر رہا ہوں. انسان کو معقولات عقلی علم میں کہا جاتا ہے ایسا حیوان جو عقل رکھتا ہے. تو جانور, جانور بھی کھاتا ہے پیتا ہے نا, ہم بھی کھاتے ہیں. تو فرق کیا ہے؟ اس کے پاس عقل نہیں ہے, ہمارے پاس عقل ہے نا. تو اب اگر ان بحثوں میں الجھایا جائے, طویل بحثیں, بڑی دلچسپ بحثیں فلسفے میں, منطق میں, ہے نا, وہ آپ علماء سے سن سکتے ہیں, کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں, لیکن مجھے ڈسکس کرنا ہے انسان کی ماہیت کیا ہے, انسان کی حقیقت کیا ہے. اب اس پر ڈسکس نہیں کرنا, لیکن اب کیا کیا جائے کہ آج کا نوجوان, آج کا انسان, آج کا عصر جدید کا رہنے والا شخص وہ حقائق پر علمی بحث کرنا چاہتا ہے, وہ حقائق پر ڈسکس کرنا چاہتا ہے اور علمی انداز سے ڈسکس کرنا چاہتا ہے. آج کا نوجوان بصیرت کا طلبگار ہے. آج کے نوجوان کو بصیرت کی ڈیمانڈ ہے کہ کہیں سے کوئی علمی بات مل جائے, کوئی بصیرت کی بات مل جائے. تو میرا جملہ یاد رکھنا کہ انسان کے بارے میں علمی دنیا ہمیشہ سے محو فکر رہی, لیکن حیرت تو یہ ہے کہ ستاروں پر کمندیں ڈالنے والا انسان, چاند کی زمین کو اپنے قدموں سے روندنے والا انسان, اور راکٹ پر بیٹھ کر فضاؤں کی وسعتوں کو محدود کر لینے والا انسان, شمسی توانائی کو, سورج کی توانائی کو اپنا قیدی بنا لینے والا انسان, آج تک یہ نہ طے کر سکا کہ وہ خود کیا ہے. کتنا پڑھ رہا ہے انسان ماڈرن دور میں, کمپیوٹر کے دور میں. آج کا دور کمپیوٹر کا دور ہے نا, ایٹم کا دور, کمپیوٹر کا دور, سائنس کا دور, انجینئرنگ کا دور, ہے نا, سرجری کا دور. کتنی ترقیاں ہیں, لیکن کتنا بدنصیب ہے انسان کہ پہاڑوں پر جا رہا ہے, سمندروں میں جا رہا ہے, سمندروں کے سینوں کو چاہ کر رہا ہے نا, بڑی بڑی مہموں کو طے کر رہا ہے, لیکن آج تک یہ نہ طے کر سکا کہ وہ خود کیا ہے. یہ جملہ میں نے کیوں کہا, تو کتابیں نے دکھائی مجھے اس مرحلے پر اپنے مولا کائنات کا, علی کا جملہ یاد آ رہا ہے, جو میرے مولا علی نے انسان کے بارے میں کہا. کیا کمال کا جملہ کہا علی نے. میرا مولا علی کہہ رہا ہے, مقام عصمت سے علی بول رہے ہیں کہ انسان کی جہالت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنی قدر نہیں پہچانتا.
کتنا بڑا جملہ ہے. کتنا بڑا جملہ ہے میرے مولا علی کا, ہے نا. علی کے علاوہ کون بول سکتا ہے جملہ یہ؟ علی کہہ رہے ہیں انسان کی جہالت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے کو نہیں پہچانتا, وہ اپنی قدر نہیں کرتا, ہے نا. تو اگر اسلام سمجھنا ہے, اگر اسلام سمجھنا ہے, اسلام ہے اصول دین فروع دین, اسلام ہے تنظیم زندگی کا نام. اب اگر اسلام سمجھنا ہے تو اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید کو سمجھو, وہ قرآن جو قلب محمد پر اتارا گیا. یہ سارے جملے انشاءاللہ کسی نتیجے تک آپ کو لے کے جائیں گے. وہ قرآن جو قلب محمد پر اتارا گیا, وہ محمد جس کا ہر اقدام بہشت کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہے, وہ محمد جس کا ہر عمل, جس کا ہر فعل تابع وحی الہی ہے, جو بولے تو سمجھو کہ وہی بول رہی ہے. محمد وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے. محمد وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے. تو وہ محمد جس کے عمل پر, جس کے عمل پر وحی الہی کی مہر لگی ہوئی ہے, وہ رسول جو چلے تو ابر سایہ فکر ہو, وہ محمد جب بولے تو سمجھو کہ وہی بول رہی ہے. اگر وہ سنگریزے پھینکے, اگر وہ پتھر پھینکے تو سمجھو کہ وہ نہیں پھینک رہا, خدا پھینک رہا ہے. یا نبی کے چاہنے والے ہیں ذرا بیدار رہے, یا لفظوں کو بدل کے یوں کہو کہ جب فراز عرش سے, جب بلندی عرش سے اللہ کی کوئی آیت چلی تو یہ دیکھتے ہوئی چلی کہ خواہشات سے پاکیزہ نفس کہاں ہے. اور جب اسے قلب محمد نظر آ گیا, جب اسے قلب محمد نظر آ گیا تو اس نے اسی کو اپنی منزل بنا لیا. آیتیں آتے رہیں, آیتیں اترتی رہیں, سورے آتے رہے, سورے اترتے رہے, اور قلب محمد, دیکھ رہا ہوں کون خاموش ہے, کون میرا ساتھ دے گا. آیتیں آتی رہیں, ذرا بولنا میرے ساتھ ساتھ, آیتیں آتی رہیں اور قلب محمد کو اپنی منزل بناتی رہیں, یہاں تک کہ 23 برس کے عرصے میں پورا قرآن عرش سے فرش پر نازل ہو گیا, پورا دستور آسمان سے زمین پر اتر گیا, پورا نظام اوپر سے نیچے آ گیا. مکی سورے بھی آ گئے, مدنی سورے آ گئے, لیکن میرے دل نے قانون کے تقدس اور دستور کی پاکیزگی کو دیکھا تو بارگاہ اہلیت میں فریاد کی کہ پروردگار, جب تجھے آیتوں کو الگ الگ اتارنا تھا تب تو نے نبی کے دل کا انتخاب کیا, لیکن اب یہ تیرا قرآن مکمل ہو چکا ہے, اب آیتیں الگ نہیں ہے, اب پورا قرآن اتر چکا ہے. تو اب نبی کے جیسا ہی کوئی پاکیزہ نفس اگر نہ ہو تو بہتر یہی ہے کہ تو اس قرآن کو اوپر اٹھا دے. میں بہت سننے والے ہوتا. خدا آپ کے سبحان اللہ آپ کے نعروں کو سناور رکھے, ہے نا. آپ کے نعرے میری حوصلہ افزائی کا کام دے رہے ہیں. عبادت بھی ہے, عبادت بھی ہے. مولا آپ کی اس عبادت کو قبول فرمائے. لیکن میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر فریاد تو کر لوں, درخواست تو کر لوں, ریکویسٹ کر دوں کہ پروردگار جب تجھے آیتوں کو الگ الگ اتارنا تھا, کوئی مکے میں آیا, کوئی مدینے میں آیا, تب تو نے نبی کو منتخب کیا, نظرہ بہرول میں اللہ قلبک, اور اب آیتیں الگ نہیں ہے, اب مکی سورے بھی آ گئے, مدنی سورے بھی آ گئے, مکی آیتیں بھی آ گئی, مدنی آیتیں بھی آ گئی, ہے نا. تو پروردگار اب اگر نبی چلا جائے تو کس کے حوالے ہوگا. اور اس کے بعد میں نے نبی کے ہاتھ جوڑے, میں نے کہا اے آمنہ کے لال, اے فخر انبیاء, اے فخر انبیاء, اے فخر آدم, اے فخر مرسلین, اے ابو طالب کے بھتیجے, اے آمنہ کے لال, اے عبداللہ کے بیٹے, آپ نے اس قرآن کی خاطر بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں, آپ نے اس قرآن کی خاطر بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں. یا نبی اللہ, جب آپ دنیا سے جا رہے ہیں, آپ جا رہے ہیں نا, تو مہربانی فرما کر اس قرآن کو اپنے ساتھ لیتے جائیں. کیا فائدہ کہ اتنا پاک نظام نجس ہاتھوں میں چلا جائے. ایک فیصلہ آ جاؤ, سارے آ جاؤ. یا نبی اللہ, کیا فائدہ کہ ایسا پاک نظام نجس ہاتھوں میں چلا جائے. لیکن ادھر سے میرے نبی کی آواز آئی, انی تارکم, میں تو قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں. میں نے کہا خدا ہی خیر کرے کہ یہ قرآن جس کے ہاتھ لگے
لیکن علی والو، نبی والو، قرآن والو، اللہ والو، عزت والو، ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میرے کان میں ایک اور آواز آئی، وہ عزت اہل بیتی، میں تنہا قرآن چھوڑے نہیں جا رہا جو تباہ ہو جائے، بلکہ اپنے جیسا پاکیزہ نسل بھی چھوڑ رہا ہوں، ایسا پاکیزہ نسل کہ اگر ہجرت کے بستر پر آئے تو نفس خدا بن جائے، مباہلے میں آئے تو نفس رسول بن جائے۔ بھائی دین کس نے دیا؟ نبی نے نا۔ شریعت کس نے دی؟ نبی نے۔ اچھا کس نے بتایا اللہ کو مانو؟ نبی نے۔ کس نے بتایا کہ آدم کو مانو؟ نبی نے۔ کس نے بتایا نبوت مانو؟ نبی نے۔ کس نے بتایا محمد مانو؟ نبی نے۔ کس نے بتایا قیامت آئے گی؟ نبی نے۔ کس نے کہا قرآن پڑھو؟ نبی نے۔ کس نے کہا نماز پڑھو؟ نبی نے۔ کس نے کہا روزہ رکھو؟ نبی نے۔ کس نے کہا حج کرو؟ نبی نے۔ کس نے کہا زکات دو؟ نبی نے۔ کس نے کہا خبز نکالو؟ نبی نے، ہے نا؟ تو نماز کس نے بتلائی؟ میرے پیارے نبی نے، ہے نا؟ اور میرے نبی کی حدیث ہے صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اب جو نہیں بولا ہے میرے ساتھ بولیے گا، ہے نا؟ میرے نبی نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں مجھے دیکھ کر ویسے نماز پڑھو۔ نبی والوں، علی والوں، نماز کے مسائل آپ علماء سے سنتے ہیں؟ میں آگے نہیں بڑھوں گا، سب بول رہے ہیں خاموش بیٹھے ہوئے۔ نماز کے مسائل آپ علماء سے سنتے ہیں؟ نماز کے بعد درس ہوتا ہے تو سن لیتے ہیں، کھڑے میں بچوں سے بیٹے بولو میں نماز کے مسائل بیان نہیں کرنا، لیکن اجازت کو ایک مسئلہ تو بیان کروں میں۔ نماز سکھائی میرے نبی نے، ہے نا؟ اور ہم جب فقہ کی کتاب کھولتے ہیں توفیق مسائل رسالہ عملیہ علماء کا، ہے نا؟ اس میں چیپٹر لکھا ہوتا ہے رکوع کیسے کرو، اللہ اکبر کیسے کہو، سورہ ہم کیسے پڑھو، رکوع کیسے کرو، ہے نا؟ اس میں ایک چیپٹر ہے شکیات نماز کا، کہ اگر نمازی کو نماز میں شک ہو جائے تو وہ کیا کرے، پورا ایک دستور ہے، چیپٹر جا کے تم دیکھے نا۔ بس میں ایک مسئلہ بیان کر رہا ہوں، علماء نے لکھا، فقہاء نے لکھا کہ اگر 4 رکعت کی نماز میں یعنی عشاء کی نماز میں نمازی پڑھنے والے کو اگر شک ہو جائے کہ میری تیسری رکعت ہے یا چوتھی، شک ہو جائے کہ یہ تیسری ہے چوتھی، تو علماء کہتے ہیں کہ 3 کو چھوڑ دو۔ بولو کرو یار، تین کو چھوڑ دو۔ فقہی مسئلہ ہے یہ۔ چار رکعت کی نماز میں شک ہو گیا آپ کو، ہے نا؟ حکم فقہ کیا ہے کہ 3 پر نگرانی رکھو، 3 کو چھوڑو، چوتھی کو نیت کر کے نماز ختم کرو، اور 1 رکعت نماز احتیاط پڑھو تاکہ تمہاری نماز مکمل ہو جائے۔ بہت طویل نہیں کروں گا بیان میں، بہت بیان طویل نہیں کر رہا ہوں میں، لیکن ایک جملہ ذہن میں ہے، وہ چاروں کو ڈیلیور کروں۔ بسم اللہ، بسم اللہ، وہ جملہ یہ ہے، آپ نے سن لیا جملہ، میں جملے کو خالی آگے بڑھا رہا ہوں، ساتھ دیے گا میرا ذرا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو آپ نبی جو بتائے وہ کرنا ہے نا؟ نبی جو منوائے اسے ماننا ہے، نبی جو کروائے اسے کرنا ہے۔ نبی نماز پڑھوائے نماز پڑھو، زکات دلوائے زکات دو، حج کروائے حج کرو، ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو آپ نماز پڑھے گا، 3 کو چھوڑ کر چوتھے میں بنا رکھے گا، ہے نا؟ اور 1 رکعت نماز احتیاط پڑھے گا، یہ نمازی کا حکم ہے نا؟ میری نبی نے، میرے پیارے محمد نے پوری زندگی کبھی نماز احتیاط نہیں پڑھی، اس لیے کہ اس نماز کی بنیاد ہے شک، اور نبی کو کبھی شک نہیں ہوتا۔ بات آیا حیدری،
اس سے بھی بلند سلوات پڑھے محمد والے محمد پر. ابھی شک نہیں ہوا. نمازی بیٹھے ہوئے, نماز کا ذکر ہے, عبادت کا ذکر ہے نا, اصول دین ایمان, فروع دین عبادت, ٹھیک ہے نا. اچھا تو آپ مسلمانوں کا مجمع ہے, نمازی بیٹھے ہوئے امام بارگاہ کے اندر نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, اللہ کی عبادت کو قبول فرمائے, اللہ سارے مومنوں کی عبادت کو قبول فرمائے, ہے نا. بس میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں, بہت بیان طویل نہیں کروں گا, لیکن جہاں تک میں بیان کو لے کر آ گیا ہوں, اب دائیں میں جو بیٹھا ہوا ہے, جس کو میں نہیں دیکھ رہا ہوں, جس کو دیکھ رہا ہوں, میرا ساتھ دیتے رہیے گا. اس کا پھر فیصلہ کروانا ہے, فیصلہ کروانا ہے, اور مسلمانوں سے فیصلہ کروانا ہے. دیکھو نماز پڑھتے ہو تم اپنے گھروں میں, مسجد میں آ کر, امام بارگاہ میں آ کر, ٹھیک ہے نا. حرم جاتے ہو وہاں پڑھتے ہو, گھر میں ہو وہاں پڑھتے ہو, سفر میں وہاں پڑھتے ہو, حضر میں وہاں پڑھتے ہو. اب ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, سارے شرق و غرب عالم میں, مشرق مغرب شمال جنوب, جہاں بھی مسلمان, بڑا قیمتی جملہ ہے جو آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں, اور دیوار سے لگے جو بیٹھے پیچھے کھڑے ہو ماشاءاللہ, یہ جملہ پہنچ گیا انشاءاللہ تو میں مصائب سے قریب ہو جاؤں گا. لیکن آپ نے بڑا میرا ساتھ دیا ہے, یہ جملے پر ساتھ توجہ فرمائیے گا. نماز پڑھتے ہو, کوئی مشرق میں, کوئی مغرب میں, شمال میں, جنوب میں, خشکی میں, تری میں, ہے نا. سارے شرق غرب عالم میں مسلمان, کلمہ کو ماننے والا, اللہ رسول کا جہاں بھی نماز پڑھے, اس کی نماز تمام نہیں ہوتی جب تک کہ وہ نبی پر سلام نہ کرے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اس کی نماز تمام نہیں ہوتی جب تک کہ وہ نبی پر سلام نہ کر لے. اس میں کسی کو اختلاف تو نہیں ہے نا. ہر مسلمان جب نماز ختم کرنے لگتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکم ایھا نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, ٹھیک ہے نا. تو مشرق میں ہو, مغرب میں ہو, شمال میں ہو, جنوب میں ہو, خشکی پہ ہو, تری پر ہو. اچھا فضا میں چلے گئے تو کیا نماز ساخت ہو گئی؟ نہیں, فضا میں گئے تو نماز ساخت نہیں ہوئی, زمین کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. توجہ فرمائے. میں اتنی باریک بات آپ سے کہنے لگا ہوں, آپ کی سماعتوں پر اعتبار کر رہا ہوں تو یہ جملہ کہہ رہا ہوں نا, اور آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں ماشاءاللہ. میں پڑھ دیکھ رہا ہوں, پھر سنیں ایک مرتبہ, خشکی میں ہو, تری میں ہو, شمال میں ہو, جنوب میں ہو, مشرق میں, مغرب میں ہو, سفر میں ہو, حضر میں ہو, فرادہ ہو, جماعت سے ہو, ہے نا. تو جب ہر جگہ سے نبی پر سلام ہو رہا ہے, اور جب ہر مقام سے مسلمان نبی کو سلام کر رہا ہے, تو پھر مدینے جا کر سلام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ توجہ ہے. اتنی ہلکی آوازیں آ رہی ہیں, آواز ایسی آواز آنی چاہیے جیسے میرا موڈ بن جائے کہ میں آگے جملہ پڑھا. نعرے آخر میں لگیں گے, پہلے جملے کے ساتھ ساتھ پرواز کو بلند کرتے ہوئے چلیں, تاکہ جملہ کہاں لے جائے گا, ہمیں پرواز کرنی ہے اس جملے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ سارے نبی کے چاہنے والوں کو, ٹھیک ہے نا. تو میرا سوال ہے مسلمانوں سے کہ بھائی جب ہر جگہ سے, آپ لاہور سے, میں کراچی سے, وہ پنڈی سے, وہ اسلام آباد سے نبی کو سلام کر رہے ہیں, تو پھر مدینے جا کر سلام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب اگر کوئی یہ کہے جناب, اگر کوئی صاحب یہ کہے کہ جناب دور سے سلام پہنچتا نہیں ہے اس لیے مدینے جاتے ہیں, تو میں کہوں گا اگر دور سے پہنچتا نہیں ہے تو پھر کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ جملہ ختم ہو جائے گا اسی پہ ذرا میرے ساتھ دیں. آپ بڑے بیدار سننے والے ہیں لاہور کے, مجھے اس کا اعتبار ہے, مجھے اس کا یقین ہے انشاءاللہ, اور جملہ ضائع نہیں ہو پائے گا. لیکن میں تھک رہا ہوں, ذرا وزن کیے جملوں کو تاکہ جملہ ضائع نہ ہونے پائے, ٹھیک ہے نا. بھائی اگر کوئی کہے کہ جناب دور سے پہنچتا نہیں ہے اس لیے وہ جاتے ہیں مدینے, تو میں کہوں گا جناب پھر لاہور سے کراچی سے بیٹھ کر سلام کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ کیا ہے اگر پہنچتا نہیں ہے؟ اور اگر پہنچ رہا ہے تو پھر جا کیوں رہے ہو؟ تو ہر مسلمان یہ کہہ کر نہیں یہ تو ہمارا عقیدہ ہے, یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ ہم سلام یہاں سے بھی کریں تو وہاں پہنچ جاتا ہے, لیکن اپنے گھر سے سلام کرنا اور ہے, اور ان کی ڈیوٹی پر جا کر سلام کرنا اور ہے. یعنی یہ ہر مسلمان مانتا ہے کہ محنت رائے گاہ نہیں جاتی, ہماری محنت رائے گاہ نہیں جاتی, لیکن اپنے گھر سے سلام کرنے کی, وہاں پہنچ کر سلام کرنے کی جو عظمت ہے وہ نہ گھر کی ہے, نہ مسجد کی ہے, نہ محلے کی ہے, نہ شہر کی ہے, نہ گاؤں کی ہے. اس لیے ہزاروں کا, لاکھوں کا سرمایہ لٹایا جاتا ہے کہ مسلمان اس ایک شرف کو حاصل کرنے مدینے جائے. آپ سمجھ میں آیا؟ کروڑوں کا سرمایہ لٹایا جاتا ہے کہ نبی کے در پہ جا کر امتی سلام کرے. امت والوں پہچانو وہ دروازہ کیسا
انشاءاللہ گفتگو ہوگی. کوئی جملہ شاید میں نماز کے حوالے سے مسجد کے حوالے سے کر لیا پرسوں تقریب میں, کوشش کروں کہ آپ کو ہدیہ کر سکوں. اب آج بیان کو میں نے ختم کر دیا, ٹھیک ہے نا, لیکن میں اب بیان کو تو ختم کر رہا ہوں, لیکن ایک جملہ کیا کہ ختم کروں گا کہ دیکھو میں کیا کروں, میں کیا کروں. میں اگر نماز کا ذکر کرتا ہوں اس میں ذکر علی, ہماری تو مجبوری ہے, ہماری مجبوری ہے. ہم اگر ایمان کی تعریف کریں گے اس پر کا ذکر آئے گا نا. اچھا تو اب دشمنوں سے علی کے فضائل حلق سے اترتے نہیں ہیں, اور میں کہتا رہتا ہوں علی والوں سے, ہے نا. آپ سنیں گے ایک جملہ کہنا ہے, اس کے لیے بس تلاش کر رہا ہوں. تھوڑا سا میرا ساتھ, تھوڑا مل کے ساتھ آئے, مل کے ساتھ آئے, ٹھیک ہے نا. فضائل کوئی کہہ کے تو نہیں بیان کر رہا نا. یہ ضروری تو نہیں آپ سے جل جائے انسان, بغض حیدر بھی تو سینوں کو جلا دیتا ہے. نعرہ حیدری, حیدری, ستر صلوات. اچھا بس اب دیکھیں بچے وہ سارے ماشاءاللہ خون جوش مار رہا ہے اور لے کے جانے والے ہیں. جب فضائل آئیں گے تو نعرے بھی لگائیں گے, کھڑے بھی ہوں گے, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, ہے نا. تو ہم کوئی فضائل کرتے بھی نہیں نا, جو قرآن میں ہے, جو حدیث میں کوئی بیان کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. جمعوں کا واقعہ علی کا وہ بیان کرتے ہیں, نماز کا واقعہ وہ بیان کرتے ہیں, محراب کا واقعہ وہ بیان کرتے ہیں, ممبر کا واقعہ وہ بیان کرتے ہیں, ہے نا. لیکن دشمنوں فضائل علی ہضم نہیں ہوتے, برداشت نہیں ہوتے. اب سنیے کیا لکھا لکھنے والے نے, یہ لکھا اپنی تاریخ کتاب میں سیرت نبی لکھتے ہوئے لکھ دیا کہ جناب خیبر کے میدان میں تو علی کو علم ملا تھا, اس سے انکار نہیں ہے, لیکن اس میں علی کی کوئی فضیلت نہیں ہے. اب دیکھا آپ نے, علم کے ملنے سے انکار نہیں کیا کہ نہیں ملا تھا, نہیں ملا تھا. اچھا ملا تو مانو, پھر ہم کہتے ہیں بھائی فاتح خیبر علی علی, ہے نا, قاتل مذہب علی علی, کہتے نہیں ملا تھا لیکن کوئی فضیلت نہیں ہے. اچھا بھائی اگر فضیلت نہیں ہے تو کیا تھا, کہنے لگے یہ تو علی کے مقدر میں لکھا ہوا تھا کہ ملے گا. یہ علی کے مقدر میں لکھا ہوا تھا کہ ملے گا تو مل گیا. سیرت نبی لکھنے والے نے لکھا ہے جملہ کہ یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس لیے مل گیا, ٹھیک ہے نا. اب تقدیر کے فلسفے کو ڈسکس نہیں کرنا, لیکن آپ سے یہ جملہ تو کہنا ہے نا, انسان کی نفسیات ہے کہ جب انسان کا کام بن جائے تو سبحان اللہ. بیٹا امتحان میں بچہ پاس ہو گیا, ہے نا, آپ نے جا کے پوچھا جناب کیا رپورٹ رہی, کب پورے سال محنت کرتا رہا, فرض ڈویژن سے پاس کیا. اور کئی بار بچہ اگر فیل ہو گیا, آپ نے پوچھا کیا ہوا, کہا کیا کرے مقدر خراب تھا. پہنچ رہا یا نہیں پہنچ رہا. اب اس میں کوئی حدیث نہیں ہے, کوئی آیت نہیں ہے, کوئی بات نہیں کرنا, یہ صرف نفسیات کی بات ہے کہ اگر کام بن جائے سبحان اللہ, پوری رات لگا دی, پورا سال پڑھتا رہا, فیل ہو گیا تو انسان مقدر کو کوستا ہے نا, یہ نفسیات کی بات ہے. تو اب کسی کو علم ملا اس کا مقدر تھا, کسی کو علم تھکنا نہیں ہے, تھکنا شرط نہیں ہے, تھکنا نہیں ہے, میرا ساتھ دیتے رہنا ہے. کسی کو علم ملا اس کا مقدر تھا, کسی کو علم نہیں ملا اس کا مقدر نہیں تھا, ہے نا. تو اب اس میں جھگڑنے کی تو بات ہی نہیں ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی یہی مان لو کہ علی کے مقدر میں علم تو علم مل گیا, لیکن اب اپنے قول کا پھرنا نہیں. اب بتاؤ کہ علی کا مقدر کیا ہے, کعبے میں آنا علی کا مقدر ہے. آ جاؤ علی والا, آ جاؤ, جو علی کو بلند سمجھنا ہے آ جائے. کعبے میں پیدا ہونا علی کا مقدر, تفسیر کل کا علی کا مقدر, سورہ حلاقہ علی کا مقدر, ظاہری دنیا علی کا مقدر, باطنی دنیا علی کا مقدر, فتح بدر علی کا مقدر, فتح احد علی کا مقدر, فتح خندق علی کا مقدر, فتح تصفین علی کا مقدر, فتح نہروان علی کا مقدر, فتح جمل علی کا مقدر, غدیر علی کا مقدر, ممبر علی کا مقدر, محراب علی کا مقدر, آدم کا علم علی کا مقدر, نوح کا شکر علی کا مقدر, ابراہیم کی خلت علی کا مقدر, موسیٰ کی احبت علی کا مقدر, عیسیٰ کا زہد علی کا مقدر, یوسف کا جمال علی کا مقدر, محمد کا کمال علی کا مقدر, فاطمہ کا شوہر بننا علی کا مقدر, حسنین کا بابا بننا علی کا مقدر, قبر میں آنا علی کا مقدر, حوض کوثر پہ آنا علی کا مقدر, لہجہ علی میں خدا کا بات کرنا.
शब मेराज लहजा खुदा अली में खुदा का बात कर रहा, अली का मुकद्दर, मेहराब अली का मुकद्दर, सलसबील अली का मुकद्दर, सूरह हमद अली का मुकद्दर, बाय बिस्मिल्लाह अली का मुकद्दर, सूरह बकरा अली का मुकद्दर, सूरह आल इमरान अली का मुकद्दर, सूरह निसा अली का मुकद्दर, सूरह माइदा अली का मुकद्दर, सूरह अनाम अली का मुकद्दर, सूरह कौसर अली का मुकद्दर, आया विलायत अली का मुकद्दर, मजलिस अली का मुकद्दर, नजफ अली का मुकद्दर, हशर अली का मुकद्दर। तो जब सब अली का मुकद्दर है तो जिसका मुकद्दर फूटा हो वो